نہیں بلکہ علماء بیٹھے ہیں. حضرت سیدنا ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں اس حدیث کے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء, اب راوی ہیں اس حدیث کے. آپ ایک مجمع میں بیٹھے نا, لوگوں کو درس حدیث دے رہے تھے, آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ جو 3 بار صبح اور 3 بار مغرب کے بعد یہ حدیث پاک پڑھے گا, یہ جو دعا پڑھے گا, اس کی برکت سے اس کو کوئی بیماری نہیں ہوگی. اور اگر جو دعا کا دورانی ہے, اس دورانی میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو بروز قیامت شہداء میں اٹھایا جائے گا. جب وہ محفل برخاست ہوئی نا, تو آپ کو خود فالج تھا دائیں سائڈ پہ, شاگرد آپ سے پوچھتے ہیں حضرت آپ ہی نہیں دعا پڑھ دے رہے؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ حضور نبی علیہ السلام کی حدیث ہمیں سنا رہے ہیں کہ جی جو 3 بار یہ دعا پڑھ لے گا مغرب تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا, اور اگر مغرب کے وقت پڑھ لے گا تو فجر تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا. تو آپ کو تو خود فالج ہے, تو دعا نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا روز ہی پڑھنا ہے, جدن فالج آنا ہی ادن اللہ لو بھول گیا ہے. یہ عجیب بے بنیاد بات ہے, یہ ہے ہی نہیں اس طرح کی. صاف کو بھائی سبحان اللہ کو ہے اس طرح کی. جڑا سبحان اللہ کے راتی حضور نبی علیہ السلام دی زیارت ہوئی, بھائی خدا کا خوف کھاؤ یار. بھائی حضور نبی علیہ السلام کسی کی سبحان اللہ کے پابند تو نہیں ہے نا بھائی. اور میں کہتا ہوں پتہ نہیں یہ نسخہ اکابرین کو نہیں ملا تھا, یہ اب بھی ایجاد ہوا ہے حضرت. وہ ایویں اتنے سال روتے رہے حضرت جی. وہ امام اہل سنت حضرت جی ہند سے چلے اور وہاں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے عرض کر رہے ہیں, وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں. آپ نے کبھی سبحان اللہ نہیں کہا تھا؟ آپ نے کبھی سبحان اللہ نہیں کہا تھا؟ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں, تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں. اس لیے یہ نہیں ہے. میں دکھ سے کہتا ہوں یار آج کیوں اتنی سستی اور ذوف آتا جا رہا ہے حضرت. آج ہم حضرت جی ہم قالینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے حضرت جی. قربان جائیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ, جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا ہے حضرت جی. اصل میں حضرت جی بیڑا گرک خوش آمدوں نے بھی کر دیا, لیکن اقبال کہتا ہے میں اس کولو کا بیل نہیں بن سکا کوئی. اور اقبال نے سچ کہہ دیا, فرماتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں, نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں. ہاں جی حضرت جی, جس کا نام آپ نے اور میں نے عشق رکھ دیا, کیا اس کو عشق کہتے ہیں؟ وہ ہماری جانے والا حضرت عشق ہے. میں نوید بھائی پتہ ہے ان کو, میں نے ایک دن قبلہ اپنے پیرو مرشد کی بارگاہ میں عرض کی, میں حضور کوئی عشق دے والے نہ ارشاد فرماؤ. تو میں لوگوں فرمان لگے مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو, ایدا نا نہ لئیو ہے حضرت جی, روٹی شوٹی کھایا کرو, ایدا نا نہ لئیو ہے, کیونکہ عشق تے آتش دوہیں برابر, عشق تے آتش دوہیں برابر. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ جب آپ کربلا مولا کے لیے رواں دواں ہونے لگے نا, یہ قافلہ کربلا مولا کے لیے نکلنے لگا, اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت ان کو پتہ نہیں تھا کہ کربلا میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. ان کو پتہ نہیں تھا کہ کربلا مولا میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے, نہیں ان کو پتہ تھا حضرت, لیکن اسی کو تو عاشقی کہتے ہیں. یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے 7 تکلیم کی بادشاہت عطا کی نا, جنات کو, ہواؤں کو, پرندوں کو آپ کے تابع کر دیا گیا, آپ نے سب کو جمع کیا, سب کو بلایا, اور آپ نے فرمایا جو جو اللہ نے تمہیں طاقتیں دی ہیں نا, سب اپنی اپنی صلاحیتوں سے مجھے آگاہ کرو. پتہ تھا لیکن قانون قدرت ہے نا, سب نے بتایا. لکھا ہے سب سے اینڈ پہ باری آئی ہدہد کی. ہدہد عرض کرتا ہے حضور مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے, اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں نا, تو زمین کے نیچے اگر پانی ہے تو وہ مجھے دکھائی دیتا ہے. یہ اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے. تفسیر میں لکھا ہے کہ کوے نے اعتراض کر دیا, اس نے عرض کی حضور جھوٹ بولتا ہے. آپ نے کوے سے پوچھا تو کس طرح کہتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے؟ اور کرتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام یہ کہتا ہے اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں تو زمین کے نیچے پانی مجھے دکھائی دیتا ہے. تو اسے پوچھیں زمین کی اتنی موٹی طے کے نیچے تجھے پانی نظر آتا ہے, لیکن وہ جال جو شکاری نے دانے کے نیچے لگایا وہ تجھے نظر نہیں آتا؟ کیونکہ اعتراض بالکل ٹھیک تھا. آپ نے ہدہد سے فرمایا دے جواب اس کو. اور اس کرتا ہے حضور گل ہے نظر تو جال بھی آندا ہوندا ہے, لیکن آرڈر پسند آیا ہوندا ہے. نظر تو جال بھی آندا ہے, لیکن آرڈر پسند آیا ہوندا ہے. اسی لیے تو پھر کہا تھا نا حضرت سلطان باہو نے, آپ فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل مشوق دا منے ہو.
یہ تو نہیں نا حضرت جی میٹھا میٹھا آپ تے کوڑا کوڑا تھو نا حضرت عاشق ہے ہی وہ جو کوڑے بھی کھائے حضرت جی. ہاں اور کربلا والوں نے بتایا کہ کوڑے کس طرح کھائے جاتے ہیں. وہ لکھا ہے کہ جب آپ نکلنے لگے نا تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے فرزند حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت آپ کی ایک شہزادی ماشاءاللہ سارے ناموں سے آگاہ ہیں، میں ادباً نام نہیں لوں گا، جن کو کربلا معلیٰ میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور یہ گناہ گار اپنی گناہ گار آنکھوں سے مدینہ طیبہ میں اس جگہ کی زیارت بھی کر کے آیا جہاں سیدہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین کا راستہ دیکھا کرتی تھی. لیکن حضرت جی دکھ بھی ہوا کہ وہاں نجدیوں نے کوڑا پھینکا ہوا ہے، وہاں نجدیوں نے کوڑا پھینکا ہوا ہے. تو لیکن یہ حضرت جی کوڑا پھینکنے کے باوجود بھی اس جگہ سے آج بھی خوشبو آتی ہے، کیونکہ وہاں سیدہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ دیکھا کرتے. آپ نے بڑے جتن کیے، بڑی کوششیں کی کہ مجھے بھی کربلا معلیٰ جانے کی اجازت ملے، لیکن آپ کو اجازت نہیں دی. بھئی حکمتیں تھی اس میں، اللہ نے یہ سلسلے چلانے تھے آگے. اگر یہ سلسلے نہ ہوتے تو آج ہم سادات کی زیارت کیسے کرتے تھے؟ اگر یہ سلسلے نہ چلتے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کا سلسلہ کیسے؟ یہ اللہ نے سلسلے چلانے تھے آگے، نہیں ملی آپ کو اجازت نہ. اب لکھا ہے کہ جو سب سے چھوٹے شہزادے تھے نا حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ان کا بڑا محبت کا رشتہ تھا. اور آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا بھی ہے کہ اگر بہن ہو نا تھوڑی سی ذرا بڑی ہوش میں ہو، تھوڑی 9 8 6 سال عمر، اور بھائی ذرا چھوٹا ہو، تو میں نے دیکھا کہ پھر بڑی محبت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. میرے اپنے گھر میں آج کل اسی طرح میری بڑی بیٹی ہے 8 9 سال کی اسما، میرا سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم 2 سال کا، بڑا پیار ہے دونوں میں، اور ایسا پیار ہے بہن اور بھائی کا کہ بڑی باتیں ایسی ہیں مجھے تو ویسے سمجھ نہیں آتی، جو ماں کو بھی سمجھ نہیں آتی لیکن اس کو آ جاتی ہیں، کیونکہ محبت کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے نا، وہ جناب اس کے کپڑے بدل دیتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے. خوشی ہوتی ہے ایک بہن اور بھائی کی محبت دیکھ کے، لیکن ایک دکھ بھی ہوتا ہے حضرت جی. یا اللہ اج بہن تے حق ادا کرن نہیں، کل جو بھرا دی واری آئے تینوں بھی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ میں نے دیکھا ہے حضرت جب بھائیوں کی باری آتی ہے یہ بڑے سخت ہو جاتے ہیں. سخت نہ ہونا کبھی بھی. تو یار حضور نبی علیہ السلام نے تو درس ہی محبتوں کا دی ہے. آپ کی تو اپنی کوئی ہمشیرہ تھی ہی نہیں حضرت جی. حضرت شیمہ ہی تو حضور کھڑے بھی ہو گئے اور نیچے چادر بھی بچھا دی. آج ہمیں کیا ہوتا جا رہا ہے حضرت جی. اور یاد رکھنا حضرت جی شبرات تے کوئی بہن چینی دی بھوکی نہیں ہے، یا کوئی بہن سوجی کی بھوکی نہیں ہے. ہاں سب کے اپنے اپنے علاقوں سے چینی اور سوجی ملتی ہے، لیکن حضرت جو سوجی آپ لے کے جائیں گے نا سوجی کا کیا کہنا یار ہے، لیکن جو چینی عید پہ آپ لے کے جائیں گے نا اس چینی کا کیا کہنا حضرت، کیونکہ حضرت جو اس کے اپنے علاقے میں سے چینی ملتی ہے اس میں ایک بات نہیں ہے جو آپ لے کے جائیں گے. وہ کیا؟ جو آپ لے کے جائیں گے نا اس کی ایک اپنی بات ہے. پھر پتہ کیا ہونا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی بات پہ کہنا ہے او والی چینی لے آیا جڑے میرا بھرا لے کے آیا سی. چینی حضرت جی سب کے ہاں سے ملتی ہے، لیکن وہ بات نہیں ہوگی حضرت جی. اس لیے حضرت جی محبتیں بانٹنا. اور میاں محمد بخش نے ایک بڑا درد لکھا تھا حضرت. آپ فرماتے میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں. میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں. ماں ہوندی تے اور چڑھاندی ویراں کولو منگدی پئی میں سنگا. محبتیں بانٹو یار، محبتیں بانٹو. حضور نبی علیہ السلام نے محبت ہی سکھائی ہے. اور یار کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جائے نا اپنے اپنے گھر میں کوئی سیرت کی کتاب رکھو، کھول لیا کرو اس کو. وہ جو آدم چشتی صاحب نے لکھا تھا نا، ہم نے آدھا کے مظالم کا گلا چھوڑ دیا دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے. کیا کس نے یہ حضرت جی حضور نبی علیہ السلام خود ارشاد آپ فرماتے ہیں وہ ستم جو ٹوٹل انبیاء پہ ڈھائے گئے، حضرت آدم علیہ نبی جن علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جن علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں ان سب کو ایک پلڑے میں رکھ دو، اور جو مجھے ستایا گیا وہ ایک پلڑے میں رکھ دو. آپ نے فرمایا میرا پلڑا بھاری ہوگا. لیکن کیا فتح مکہ اس دن کافروں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، آپ پتہ نہیں کیا ہونا ہے آج ہمارے ساتھ. لیکن قربان جاؤں حضور نے مسکرا کے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. لا تثریب علیکم اليوم. آج اسی کی تو کمی ہے حضرت جی. اور آپ حضرت جی کبھی سیرت پڑھ کے دیکھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. حضور نبی علیہ السلام کے انداز مبارک کیسے تھے. یہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا نا، آپ نے پردہ فرما لیا.
جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، آپ کی بیعت ہو گئی، ایک چھوٹی سی بچی آ گئی اگلے دن اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا. آپ نے اس کو روتا دیکھ کے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ وہ عرض کرتی ہے اے خلیفہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا، میں اس لیے رو رہی ہوں. آپ بھی رو پڑے. فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ صرف حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ اس وقت ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. اور یار دنیا اپنے اپنے بڑے انداز بدل رہی ہے. حضور کے صحابہ سے وفا کرنا، حضور کے صحابہ سے وفا کرنا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور سے وفا کی ہے. آج لوگوں کی سوچوں کے زاویے دن بدن بدل رہے ہیں.